محترم ناظرین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے کہ گھر میں دولت کیسے آتا ہے اور دولت آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ جب کسی بندے کو دولت عطا کرنے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک تکلیف محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ بس اب دولت آنے ہی والی ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے، محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ جو کل سڑکوں پر جد و جہد کر رہے تھے، آج ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور عزت کیوں ہے؟ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دولت آنے سے پہلے زندگی اچانک بوجھ کیوں بن جاتی ہے؟ کیا یہ بدقسمتی ہے یا کسی آنے والی خوشحالی کی پیشن گوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب زندگی تنگ ہو جائے تو شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح درد سے گزر رہی ہوتی ہے، جب تمہاری محنت بے اثر لگتی ہے، جب تم ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتے ہو، تو یاد رکھو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر تمہارے لیے کچھ برا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے پردے میں انعام چھپا دیتا ہے۔ دولت، عزت اور خوشحالی کبھی اچانک نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے کو جسے دولت دینا چاہتا ہے پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ 3 ایسی تکلیفیں جن سے گزرے بغیر کوئی بھی انسان مکمل انسان کا درجہ نہیں پا سکتا۔ یہ تکلیفیں روح کو چھیلتی ہیں، غرور کو مٹاتی ہیں اور انسان کو اندر سے اس قابل بناتی ہے کہ وہ نعمت کو سنبھال سکے، اس میں برباد نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اندر سے تیار ہو جاؤ تاکہ جب دولت آئے تو وہ تمہیں بگاڑے نہیں بلکہ سنوار دے، کیونکہ دولت سے پہلے اللہ تمہیں دولت کے لائق بنانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ان تکلیفوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم وہ درد سہ سکتے ہو جو خوشحالی کا پیش خیمہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑنا پڑتا ہے، اور جسے وہ توڑتا ہے اسے آخر کار بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 تکلیفوں کی جن سے گزرے بغیر دولت کبھی نہیں آتی اور خوشحالی کبھی پائیدار نہیں بنتی۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں دولت مند کرنا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، سب سے تنہا کر دیتا ہے۔ دوست، رشتے، محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ جیسے مدھم ہو جاتے ہیں، محفلوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دوستوں کی مسکراہٹوں میں بھی اجنبیت آ جاتی ہے، اور رشتہ داروں کی باتوں میں وہ گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے
جیسے دنیا بدل گئی ہو، مگر حقیقت میں دنیا نہیں بدلتی، اللہ تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی ہمدردی ہوتی ہے نہ کسی کی صحبت، بس تم رہ جاتے ہو، تمہارے آنسو، تمہاری سوچیں اور تمہارا رب۔ یہی تنہائی دراصل پہلا زینہ ہے دولت کے سفر کا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک تم لوگوں پر تکیہ کرتے رہو تم اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچانو گے، اس لیے وہ تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصل بنیاد پر واپس آ سکو۔ تم سیکھو کہ سہارا صرف اللہ ہے، رزق کا دروازہ صرف وہی کھولتا ہے، عزت اور خوشحالی کا مالک بھی وہی ہے۔ پہلے پہل یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے، کوئی سمجھائے، کوئی گلے لگائے، مگر ہر بار تمہیں خاموشی ملتی ہے، وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دل ہی دل میں کہتے ہو، یا اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ تمہاری یہی صدا سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلے کہ اب میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو سمجھو دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ تراشتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے درد سے گزر کر مضبوط اور خالص بنتا ہے۔ وہ لمحے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا، دراصل وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی تمہارے قریب ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کو سنتا ہے، تمہاری نیندوں کو سکون دیتا ہے، تمہارے دل میں نئے راستے پیدا کرتا ہے۔ دن گزرتے ہیں اور تمہارے اندر کی دنیا بدلنے لگتی ہے، تمہاری سوچیں گہری ہو جاتی ہیں، تمہاری دعائیں پختہ ہو جاتی ہیں، تم اب لوگوں کے رویوں سے نہیں ٹوٹتے بلکہ تمہارے اندر ایک نیا یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین تمہیں نئی طاقت دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو گئے ہو، اب تم لوگوں کے محتاج نہیں رہے، اب تم اس کے فیصلے پر راضی ہو، تو وہ تمہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے تمہیں تنہا چھوڑا تھا وہیں تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہے، وہی دوست، وہی رشتے، وہی لوگ تمہاری کامیابی کے قصے سننے لگتے ہیں، مگر تم اب وہ پرانا انسان نہیں رہے، تم بدل چکے ہو۔ تمہاری دولت کے ساتھ شعور بھی ملا ہے، تمہیں عزت ملی ہے، اور تم جانتے ہو یہ سب کسی انسان کی مہربانی نہیں بلکہ اس رب کی قدرت ہے جس نے تمہیں تنہائی کے امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا، وہ عقل دیتا ہے، صبر دیتا ہے، شکر دیتا ہے، مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے تمہیں تنہائی کے کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے ارادے آزمائے جاتے ہیں، کوئی اس درد میں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اس درد میں نکھر جاتا ہے، جو نکھر جاتا ہے وہی دولت کے لائق بنتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بہت گہری ہے، وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تاکہ تمہارے دل کو نرم کرے، تمہیں تنہا کرتا ہے تاکہ تمہاری توجہ اپنی طرف موڑے، وہ تمہیں خاموشی دیتا ہے تاکہ تم اس کی آواز سن سکو، اور جب تم اس کی آواز کو سننے لگتے ہو پھر دولت آنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، پھر دولت تمہارا امتحان نہیں
بلکہ انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی تمہاری زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے سبب تنہائی آنے لگے تو گھبرانا مت، یہ اشارہ ہے کہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، تمہیں نکھار رہا ہے، تمہیں دنیا کے شور سے کاٹ کر اپنی بارگاہ الہی میں کھڑا کر رہا ہے۔ تمہارا کام صرف ایک ہے، صبر کرنا، شکر کرنا اور یقین رکھنا، کیونکہ تنہائی ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی بلکہ آنے والی نعمتوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے کہ دولت، عزت، سکون اور خوشحالی سب تمہاری دہلیز پر اترتے ہیں تو تم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہی کہتے ہو، اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے اس تنہائی سے نہ گزارا ہوتا تو میں کبھی یہ جان ہی نہ پاتا کہ اصل سکون، اصل دولت اور اصل تعلق صرف تیرے ساتھ ہے۔ دولت آنے سے پہلے دوسری تکلیف صبر کی آزمائش ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو کو لائک سبسکرائب اب تک نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر چینل کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔